الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی مقام آخر فرفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزم مولانا محمد جہانگیر صاحب، عزیزم مولانا محمد قدوس صاحب، عزیزم مولانا نجابت حسین صاحب، عزیزم مولانا ساجد صاحب اور حاضرین ذی احترام، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہ چاروں عزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے اس دارالعلوم کو وہاں ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہوئے ہیں، تو ان کا اتنا خلوص ہے کہ میں نے خود کہا کہ ہم فاتح خوانی کے لیے خود حاضر ہوں گے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے کہ ہمیں وہاں سے کھینچ کے لائی۔ ویسے جتنے ہمارے فارغ التحصیل ہیں، ہم ان کی غمی خوشی میں اتنی ہماری استطاعت ہی نہیں کہ پورے ملک میں یا بیرون ملک شامل ہو سکیں۔ تو بہرحال آپ کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنے مخلص علماء یہاں خدمت دین متین کے لیے موجود ہیں۔ چونکہ ان کے والد گرامی اس دنیا رنگ و بو سے تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے والد کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ صرف یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، تہجد، ذکر فکر کا مذہب نہیں، بلکہ انسان کو زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے۔ حقوق تو میاں بیوی کے بھی ہیں، اولاد کے بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی ہیں، پڑوسی کے بھی ہیں، شہری کے بھی ہیں، لیکن حقوق و فرائض کی دنیا میں میرے رب نے سب سے زیادہ اگر اہمیت دی ہے تو حقوق والدین کو عطا فرمائی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حقوق والدین کی عظمت کی انتہا ہے کہ جہاں میرے رب نے اپنا ذکر فرمایا عبادت کا، متصل والدین کا ذکر فرما دیا۔ یہ جو آیت پڑھی ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب عام ان پڑھ سے بھی پوچھا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہونا چاہیے تھا پھر نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، برائیوں سے بچو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بعد اگر پھر کسی کا درجہ ہے تو تیرے والدین کا ہے، ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر میرے رب کو پتا تھا کہ جوں زمانہ دور چلتا جائے گا وہ مغرب والا نظام ہمارے ہاں بھی آتا جائے گا، والدین کا ادب خدمت کم ہوتی جائے گی، اس لیے رب نے تفصیلی حکم جاری فرمایا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تیری زندگی میں وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف، چاہے وہ جو بات بھی کریں تیرے منہ سے اف بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ اف سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بات ناپسند آئے تو آپ کہیں اف۔ اگر والدین کے سامنے اف کہنا منع ہے تو ڈانٹنا، جھڑکنا، بدتمیزی کرنا، گالی دینا، مارنا وہ کہاں جائز ہوگا؟ یہ تو سب سے کم درجہ ہے کہ انسان کی کوئی بات، کسی کو بات پسند نہ آئے تو کہے اف۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے والدین کی جہاں تمہیں اف بھی نہیں کہنی چاہیے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خبردار میں رب حکم دے رہا ہوں انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔
فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے بازو پھیلا دینے چاہیے تمہیں۔ چاہے تو وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ جائے، والدین کے ساتھ تجھے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی رکھنی چاہیے۔ فرمایا وَقُلْ، اور تمہیں میری بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والد والدہ دونوں پر یوں رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، اب قبر میں تیرے حوالے ہیں، تو رحم فرما دے۔ یعنی والدین کے حقوق کی انتہا ہے کہ میرے رب نے خود والدین کے لیے دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا، خالق طریقہ سکھا رہا ہے۔ فرمایا کل، تمہیں کہنا چاہیے، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والد والدہ دونوں پہ یوں رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، قبر اور حشر میں تیرے حوالے ہیں، تو ان کے ساتھ شفقت فرما دے۔ یہ تو تھا قرآن، اب آئی میرے آقا کی حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا جو سینٹرل دروازہ ہے وہ تیرا والد ہے، چاہے تو اسے کھلا رکھ اور چاہے تو اسے تو بند کر دے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو بیٹا اپنے والد کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نظر ڈالے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہو۔ پھر اس امت پر میرے رب کا کرم ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا والد ولی اللہ ہو، کوئی بڑا عالم ہو، پیر ہو، یا نیک ہو، صالح ہو، ولی ہو، کوئی شرط نہیں، صرف آپ کا والد مسلمان ہو، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، آپ اس کے چہرے پر اگر ایک محبت بھری نظر ڈالیں گے، میرا رب آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر باپ بیٹے کی طرف، اس کے اپوزٹ، باپ اگر بیٹے کی طرف محبت بھری نظر دیکھے، یہ کس وقت دیکھے گا؟ جب بیٹا خدمت گزار ہوگا، تابع دار ہوگا، عاجزی کرنے والا ہوگا۔ اگر باپ بیٹے پر محبت بھری نظر ڈالے تو رب بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بیٹا ہر صبح، کسی صبح بھی والد والدہ دونوں کی زیارت ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ والدین کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں یوں ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ میرے آقا تشریف فرمائے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، ایک عربی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال اولاد ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے بادل کا نشان بھی نہیں تھا، بادل آ بھی گئے، برسنا بھی شروع ہو گئے، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنا بھی شروع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے پانی کے قطرے گرنے بھی شروع ہو گئے، میرے آقا نے ابھی تک منہ پہ ہاتھ پھیرا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے نبی کی دعا میں قبولیت کی جلدی۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں یوں ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے پوچھا جی کہ والدین کا کیا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہے، خدمت کرے گا تو خدمت کے صدقے رب تجھے جنت عطا فرما دے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو نافرمانی کے بدلے میں اللہ تجھے دوزخ میں جھونک دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خوش رکھنا چاہیے، راضی رکھنا چاہیے۔ پھر شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آئے کہ آپ نے بڑے حقوق بتا دیے، بڑی آیتیں پڑھ دی، حدیثیں پڑھ دی، والدین اگر فوت ہو جائیں؟ یہی سوال ایک صحابی نے میرے آقا سے کیا تھا، اس نے کہا حل باقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی کوئی حق رہ جاتا ہے کہ میں ان کے مرنے کے بعد وہ حق ادا کروں؟ اب اگر حق کوئی نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی شرک و بدعت مٹانے تھے، کہنا چاہیے تھا اللہ کوئی حق نہیں۔ حضور نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ اس نے کہا جی کون سا حق؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا والدین کا حق اور اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھے۔ جہانگیر صاحب جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں حیران ہوا، میں نے کہا اولاد جنازے تو پڑھتی ہے،
حضور نے یہ حکم کیوں دیا؟ بعد میں نے دیکھا ان گناہگار آنکھوں سے کہ سوٹڈ بوٹڈ بیٹا ہے، جنازہ گاہ سے باہر کھڑا ہے، میرا وضو نہیں ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ اصل میں والد نے اس کو اس لائن پہ لگایا ہی نہیں۔ اگر مسجد میں بھیجا ہوتا، اس نے قرآن نازل پڑھا ہوتا، جنازہ پڑھا ہوتا، تو آج باپ کی میت جنازے سے محروم نہ رہتی۔ والد بھی مجرم، بیٹا بھی مجرم۔ اگر والد 4 سال کا بچہ ہو جائے، اسے مسجد میں بھیجے، وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل سیکھے، تو آج والد کی میت جنازے سے محروم نہ ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا ماں باپ کا جنازہ پڑھنا اولاد کا پہلا فرض ہے۔ پھر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جنازہ کافی ہے، دعا کی تو ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا والاستغفار لہما، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، صرف جنازہ پڑھ کے بیٹا فارغ نہیں ہو گیا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی والدین کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو خوش رکھے۔ یہ صرف ہمارے عقیدے میں ہے کہ ہم کبھی کل کے نام پر، کبھی جمعرات کے نام سے، کبھی 40ویں کے نام سے، کبھی برسی کے نام پہ، صرف خود نہیں، دوستوں کو بلا کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن مجید کا ختم کر کے، کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ کے، سب سے دعا کروا کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ والاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے۔ پھر توجہ فرمائیے کہ شریعت کا نظام کیسا جامع ہے کہ نماز عبادت خدا کی، ریاضت خدا کی، بندگی خدا کی، گھر خدا کا۔ میرے رب اس کے اور اس کے محبوب کو پتا تھا کہ ایسی بھی ناخلف اولاد آئے گی جو اپنے والدین کو بھول جائے گی، دعا ہی نہیں کرے گی۔ شریعت نے، اللہ نے اپنی عبادت میں والدین کے لیے دعا رکھ دی۔ دیکھیں نماز، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ہیں عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ بڑا ہے، بزرگ و بالا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی اور مالی باتیں رب کے لیے ہیں۔ جب آخر میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والدیا، اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ پھر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جنازہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، قبر پہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی۔ شریعت نے کوئی بات ادھوری چھوڑی نہیں ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، جو بیٹا ہر جمعے، ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں، چاہے ایک فوت ہو جائے، قبر کی حاضری دے، غفر لہ، میرے رب فرماتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دو۔ بیٹے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دو۔ فرمایا کتب لہ برن، اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا بھی ہے، مرنے کے بعد ان کی قبر کی حاضری دیتا ہے، تو اس کا نام والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں درج بھی کر دو۔ میں سوچتا ہوں نجابت صاحب کہ اب بات تو ہے نا کہ والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، آگے ہونا چاہیے تھا باپ کا یہ درجہ بلند ہو جائے گا۔ شریعت نے بیٹے کا فائدہ بتایا کہ ہو سکتا ہے ویسے نہ بھی آئے تو اپنے لالچ میں آ کے والدین کی قبر کی زیارت کر لے کہ میری زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور نیکوکاروں کی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں رب میرا نام بھی درج فرما دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو وہ تو بیٹے کو فائدہ ہو، والد کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا نیک کا اچانک درجہ بلند فرما دے گا قبر میں۔ وہ بندہ کہے گا انا لی ہذہ، فرشتوں میرا یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ میرے تو اعمال بند ہیں، میں تو قبر میں ہوں۔ فرشتے کہیں گے بے استغفار والدک لک، جو چھوٹا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے، آج اس نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، اللہ نے جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا ہے والدین کا نماز جنازہ، پھر ہے والدین کی دعائیں مغفرت، پھر ہے قبر کی حاضری، ہر جمعے حاضری، چوتھا ہے حضور نے فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے وصال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو بھولنا نہیں ہے، والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔
وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، صرف رشتہ دار نہیں، والدین کے جو دوست ہیں ان کی عزت کرنا، اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، والدین نے جس سے کوئی وعدہ کیا ہے، اچھا بیٹا وہ ہے شریعت کی نظر میں کہ باپ کے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ تو تھے والدین کے حقوق۔ اب والدین کے حقوق اور اس اللہ کا تعارف ملا کس کے صدقے؟ دیکھیں نا، وہ ملے تو ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، قرآن بھی تبھی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدا پایا۔ جو کچھ ہمیں دین کی سمجھ آئی ہے، رب کا تعارف ہوا ہے، انسانیت کی سمجھ آئی ہے، انسان کو اپنے مقام کا پتہ چلا ہے، کس کے صدقے؟ سب کچھ آمنہ کے لال کے صدقے ہوا ہے۔ پھر ہمارے عزیز نے کہا کہ آپ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ انسان کی عقل فکر سے ماورا ہے۔ کیسے؟ ایک ہوتا ہے مکان، میم کاف کش والا اور نون، مکان، فلاں کا مکان کیسا ہے لوگ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام، ان دو میں فرق۔ اب میں بیٹھوں، اب میرا مکان کیا ہے جہاں میں بیٹھوں، یہ میرا مکان ہے۔ اب نجابت صاحب بیٹھے، ان کا مقام، مقام کا مطلب ہے یہ حافظ ہیں، کس کیٹیگری کے حافظ ہیں؟ تجوید انہیں آتی ہے، عالم ہے، فقہ ان کی کیسی ہے، صرف کیسی ہے، نحو کیسی ہے، اصول حدیث کیسا ہے، حدیث کیسا ہے، تفسیر کیسی پڑھی ہے، اصول تفسیر کیسی پڑھی۔ کہتے ہیں نا ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے۔ تو مقام سمجھنا آسان ہے، مقام سمجھنا مشکل ہے۔ معراج کی رات جس آقا کا مکان کسی کو پتہ نہیں، اس کا مقام یعنی معراج والی رات۔ مقام سمجھنا تو آسان ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، مکان سمجھنا تو آسان ہے۔ حضور کے جب مکان کا پتہ نہیں کہ کہاں بیٹھے تو مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں۔ تجھ سا حسین اے جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تجھ سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور کا مقام دیکھنا ہو تو معراج والی رات دیکھیے کہ میرے آقا بیت المقدس، پھر آسمانوں کی طرف سدرہ پہ پہنچے۔ سدرہ کہاں ہے؟ چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان۔ سدرہ سے میرے آقا آگے چلنے لگے تو جبریل رکنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے چل۔ اس نے کہا لو دنو تو ان ملتن لہ ترک تو، یا رسول اللہ اگر بال کے برابر بھی آگے چلوں اللہ کے انوار و تجلیات میرے پر جلا کے رکھ دیں۔ تو حضور آگے جا رہے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار وہاں رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کوئی خواہش ہے تو بتا، آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے دادا کا بدلہ لے رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم الخلیل اللہ کو پینگ پر بٹھایا گیا نا، آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے بٹھایا، تو جبریل اس نازک گھڑی میں آیا، اس نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے، کوئی عرض ہے تو بتائیں۔ وہ حضور کے دادا تھے، آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر رب اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ جب معراج کی رات آئی، میرے آقا اپنے دادا کا بدلہ لے رہے ہیں کہ کل میرے دادا ابراہیم خلیل سے تو نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے، آج میں کہہ رہا ہوں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیرا تخیل بھی نہیں جا سکتا۔ اب کوئی حاجت ہے تو بتا، مجھے کہنے دیجئے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جبریل بھی سنی عقیدے کا حامل تھا۔ اس نے کہا خواہش ہے، خواہش یہ ہے کہ جب پلسرات جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے آپ کی امت گزرنے لگے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جبریل کو امت کی خیرخواہی کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑا حسین جواب دیتے ہیں کہ جبریل کو پتا ہے کملی والے آقا کو امت بڑی پیاری ہے، اور یہ بھی پتا ہے کملی والے آقا رب کو بڑے پیارے ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ جبریل نے سوچا امت کی بھلائی چاہوں گا، کملی والا خوش ہو جائے گا، کملی والا خوش ہوا تو خود خدا خوش ہو جائے گا۔ تو مقام غور حضور سدرہ سے آگے جا رہے ہیں،
عالم امر سے آگے، عالم خلق سے آگے، عالم امکان سے آگے، سدرہ سے آگے، عرش سے آگے، کرسی سے آگے، دنا سے آگے، فتح اللہ سے آگے، کان قاب قوسین سے آگے، او ادنا کہہ کر میرے رب نے فرما دیا کہ میرا یار مکان کی ساری حدوں سے آگے جا گیا ہے۔ پھر شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ یہ کہنے لگے جبریل یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ پھر حضور کا مقام دیکھنا ہو تو مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ جبریل آیا، اس نے کہا جی اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کی امت ایک قرات پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے کہے کہ میری امت کے لیے اور آسانی پیدا کرے۔ جبریل پھر گیا، پھر آ گیا، اس نے کہا جی اللہ فرماتا ہے آپ کی امت 2 قراتوں پہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر جاؤ واپس، اللہ سے کہے اور آسانی پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا تیسری بار محبوب تیری امت 7 قراتوں پہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ اب میں آدمی بھیجوں مثلا ہمارے عزیز زمان کو نجابت صاحب کے پاس کہ فلاں بات انہیں کہہ دو، وہ کہ جاؤ واپس انہیں یہ کہو، پھر بھیجوں میں کہ جاؤ واپس انہیں یہ کہو، تو میرا کیا حال ہوگا کہ اچھے ہمارے شاگرد ہیں، بندے کو واپس کر دیا۔ اب حضور کی طرف اللہ نے جبریل بھیجا، آپ کی امت ایک قرات پر قرآن پڑھ سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ واپس، تو چاہیے تھا رب ناراضگی کا اظہار کرتا کہ میرا بھیجا ہوا مخلوق میری، میں بہتر جانتا ہوں یا تم بہتر جانتے ہو، ہر بار لوٹا رہے ہو۔ بجائے ناراضگی کے تیسری بار جب جبریل آیا نا، اس نے کہا میرے حبیب اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت 7 قراتوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے، اور جو 3 بار آپ کو لوٹانے کی زحمت گوارا کرنی پڑی، اس کے بدلے میں 3 دعائیں جو آپ کا دل چاہے مانگ لیں ہم قبول فرما لیں گے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ لوٹایا حضور نے، چاہیے تھا ناراض رب ہوتا، رب نے کہا کہ 3 بار آپ کو لوٹانے کی تکلیف گوارا کرنی پڑی، اس تکلیف کے بدلے میں 3 دعائیں جو آپ کا دل چاہے مانگ لیں ہم فوراً قبول فرما لیں گے۔ اب پہلے نبیوں کو ایک دعا دی گئی گارنٹی والی، ویسے جتنی چاہیں مانگ سکتے ہیں، ایک دعا وہ دی گئی جو مانگو گے قبول فرمائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے لیے مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری اولاد میں نبوت باقی رہے، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی نافرمان امت کو غرق کر دے۔ میرے آقا نے پہلی دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کے کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پھر فرمایا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ 2 دعائیں مانگ کے فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الخلق الی حتی ابراہیم، فرمایا 2 دعائیں مانگ لی ہیں، تیسری بچا لی ہے میدان محشر کے لیے، جب ساری مخلوق میرے در پہ آئے گی، حتیٰ کہ خلیل اللہ بھی میرے در پہ آئیں گے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ اللہ نے فرمایا 3، توجہ میری طرف رکھیں، 3 دعائیں جو مانگیں قبول فرمائیں گے۔ 2 حضور نے مانگ لی، دعائیں کون سی؟ کہ جو مانگو گے ضرور قبول ہوگی۔ اب میدان معاشر میں میرے آقا فرما دیں یا اللہ میری ساری امت جنت میں بھیج، اللہ کیا کہے گا؟ گارنٹی پہلے ہے، جو مانگو گے دیں گے۔ 2 مانگ لی، ایک باقی رکھ دی۔ پہلے تو یہ دیکھیں، پہلے انبیاء نے جو ایک گارنٹی والی دعا تھی اپنے لیے مانگی ہے، میرے آقا کو 3 دعائیں دی گئی، دونوں امت کے لیے مانگی ہے، تیسری بھی امت کے لیے مانگنی ہے۔ تو یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں، وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے آقا غلاموں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا تیسری دعا بچائی ہے، کس لیے؟ میدان محشر کے لیے، جب ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ خلیل اللہ بھی میری طرف رجوع فرمائیں گے۔ پھر توجہ فرمائیے، ولیوں کے سردار ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ، آپ فرماتے لو عاش جبریل الی 100,000 سنۃ الی 100,000 سنۃ الی ما لا نہایت لہ ما بلغ رب معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جبریل
1 लाख ضرب لاکھ سال ضرب غیر متناہی سال بھی زندہ رہے تو ہمارے آقا کی عظمت کی چوتھائی کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. پھر توجہ فرمائیے میرے آقا کا مقام کیا ہے. دنیا میں بھی مقام مصطفیٰ کی سمجھنا ضروری ہے اور قبر میں بھی بات ختم ہونی ہے تو مقام مصطفیٰ پر ختم. لیکن آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر. کبھی آپ نے سوچا قبر کے سوال کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے 2 سوال جو عموماً آپ سنتے ہیں من ربک ما دینک، یہ ابو داؤد اور مسند امام احمد میں جو دوسرے درجے کی حدیث کی کتاب ہے. پہلے درجے کی کتاب ہے بخاری اور مسلم، اس میں سرے سے پہلے 2 سوال ہیں. اس میں ایک ہی سوال ہے کہ قبر ہے مثلا مصریال کی، میرے آقا ہیں مدینہ میں سبز گنبد میں. جب تیسرے سوال کا موقع آئے گا نا فاصلے سمٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، ہر قبر والے کے سامنے میرے آقا کا بددعا کا مکھڑا آ جائے گا. اب فرشتہ کرے گا اشارہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. او توحید ماننے والا، دین ماننے والا، ذرا یہ بتا اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. اب بتا دنیا میں اس محبوب کے بارے میں کیا کہا ہے، بڑا بھائی کہا ہے یا محبوب خدا کہا ہے. ادھر لوہے کا گرز فرشتہ ہاتھ میں اٹھا کے تیار ہے، نہ پہچان سکا، گرز مارے گا بندہ ختم، پھر زندہ ہو جائے. قبر دوزخ کا گڑھا ہوگی. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. گرز مارا بندہ ختم، پھر زندہ ہو گیا، پھر گرز مارے گا، پھر ختم. حضور نے فرمایا گرز پہاڑ پہ مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریز ہو جائے. اگر گیا پہچان، سوالوں کا جواب دے دیا، پہچان گیا تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. حد نظر تک قبر وسیع ہو جائے گی. اور فرشتہ پتہ نہ کیا کہے گا، نم، او نبی کا عاشق سو جا، کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا، الذی لا یوقظہ الا احب علیہ، جیسے دلہن کو گھر میں کوئی پریشان کرنے والا نہیں، اب قبر میں قیامت تک تجھے کوئی پریشان کرنے والا ہے ہی نہیں. پھر ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پر کہا کہ میں بتاؤں جو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہوں گے. تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں ہمیں موت میں جو مزہ ملا، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں ہمیں موت میں جو مزہ ملا، نہ ملا مسیح و خضر کو وہ حیات عمر دراز میں. پھر اس شاخ کا تو اپنا دین ہے نا. حضرت بلال حبشی کا وقت موت آیا، بیوی رو رہی تھی، بلال مسکرا رہا تھا. بیوی کہتی واہ حزنا ہے افسوس، بلال کہتا واہ فرحت ہے خوشی. بیوی کہتی ہے پاگل ہو گئے، دنیا کو چھوڑ رہے ہو، یاروں کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو، خوشی کا مقام یا غم کا مقام. بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے. میرے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب یار موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں. پھر اہل سنت کا امام، 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، جس کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، وقت موت آیا، فرمایا دوستو میری قبر گہری کھودنا. لوگوں نے کہا حضرت قبر تو اندھیری ہے، لوگ گھبراتے ہیں، آپ کہتے گہری کھودنا. فرمایا اندھیری قبر ہوگی میرے دشمنوں کی، میں نے قبر کی لائٹنگ کا اہتمام کر لیا ہے. پوچھا اہتمام کیا؟ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم نے اپنے دل میں آقا کے عشق کی شمع جلا لی ہے، ہماری قبر اندھیری نہیں بلکہ نور علی نور ہوگی. اب توجہ میری طرف رکھیں کہ قبر میں نجات، اہم سوال کون سا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ حضور کا چہرہ سامنے، آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم نے دیکھا نہیں، پہچان کیسے؟ علماء کہتے ہیں جو سچا سچا مومن ہے اس کے دل میں آقا کے عشق کی شمع جل رہی ہے. جو ہی حضور سامنے آئیں گے عشق کہے گا تو کہہ دے ھذا نبی جی محمد الرسول اللہ، یہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہیں. اسی لیے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ زندگی کا مشن بنا لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ فرماتے تھے نا کسی نے
ایم پی اے سے دوستی لگائی، کسی نے ایم این اے سے لگائی، کسی نے منسٹر سے تعلق بنایا، کسی نے گورنر سے بنایا، کسی نے وزیر اعلیٰ سے بنایا، کسی نے وزیر اعظم سے تعلق بنایا، کسی نے امریکہ کی خوشامد کی، کسی نے انڈیا سے پیسے لیے. فرمایا میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور فرماتے ہیں نا حضور سے اتنی محبت کر، اتنا عشق رکھ، اتنا تعلق بنا، اتنا درود پڑھ، اتنا ذکر مصطفیٰ کی محفلوں میں آ، اتنا حضور کی اتباع کر کہ روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلی تو روضے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا. اتنا تعلق بنا کہ ادھر بسریال میں تیری روح نکلے، سبز گنبد میں آقا فرمائے میرا غلام آ رہا ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے لیکن پڑھتے خادم حسین تھے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب طلعت فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور جب قبر میں آئیں گے آپ کا نور ایسے چمکے گا کہ قیامت تک میری قبر چمکتی دمکتی رہے گی. اور پھر وہی خادم حسین رضوی، علماء تو بڑے ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کر جیے. ساری زندگی اگر چاہتے تو ڈیفنس میں کوٹھی مل سکتی تھی، چاہتے بڑا عہدہ مل سکتا تھا، چاہتے کارخانہ مل سکتا تھا، چاہتے بڑے مربع مل سکتے تھے، لیکن 1.5 مرلے کے گھر میں زندگی شروع کی، وہیں وصال ہوا اور دنیا کو بتا دیا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں. پھر دیکھیں نا دنیا میں منسٹر بھی آئے، ایم پی اے بھی آئے، ایم این اے بھی آئے، صدر بھی آئے، وزیر اعظم بھی آئے، پیر بھی آئے، علماء بھی آئے. اس نے آقا سے کچھ ایسا عشق کیا، آقا کے نام پہ سب کچھ لٹایا، لیکن آقا نے اس کو زندہ جاوید بنایا. دیکھیں نا دنیا کی تاریخ، پاکستان پنجاب نہیں، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ایجنسیاں، جو نیوز ایجنسیاں ہیں، انہوں نے کہا ہم نے کیلکولیشن کی ہے رقبے کی، جو اقبال پارک کا رقبہ ہے یا مینار پاکستان کا رقبہ ہے، 1 کروڑ آدمی وہاں موجود تھا. تو وہ امام احمد بن حنبل تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا اختلاف تھا بادشاہ کے ساتھ ایک مسئلے میں، شرعی مسئلے میں، قرآن کے حوالے سے. تو لوگوں نے کہا حضرت مولوی تو بادشاہ کے ساتھ بھی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلا آپ سچے ہیں؟ فرمایا زندگی میں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے جنازے بتائیں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو جو بادشاہ کے ساتھ مولوی تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ اس دور میں بھی 7 لاکھ افراد نے پڑھا تھا. تو خادم حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، پیٹھ نہیں لگنے دیتے. تو آقا کے دین کی خدمت کر کے دیکھ، تو تعلق بنا کے دیکھ، تو عشق لگا کے دیکھ، تو ربط بنا کے دیکھ، عقیدت رکھ کے دیکھ، زندگی بھی تیری بے مثال ہوگی، مرنا بھی تیرا بے مثال ہوگا، حشر میں بھی تیرا بے مثال انداز ہوگا. دیکھیں نا. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قرض نہیں رکھتا. یہ ان کے 2 جملے مجھے بڑے پسند ہیں. اسلام قرض کیا نہیں رکھتا؟ وہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے جو اسلام کے لیے دیے، گندم دی، کھجور دی، بدلے میں اسلام نے قیصر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں لا دیے، حکومتیں قدموں میں گرا دی، کیونکہ جو حضور کا ہو جاتا ہے رب ساری کائنات اس کے قدموں میں لا دیتا ہے. پھر عرض یہ کر رہا تھا نا کہ جس نے حضور کے مقام کو پہچانا. اور پھر حیرانی کی بات ہے نا، وہ ایک ہے منصور مینگل، دیوبندی مکتب فکر کا ہے، اس نے کہا نر تھا نر، حسن وہ جس کا شوقنوں کو اعتراف ہو. اس نے کہا کہ ہمارے دیوبندی سر جھکا کے رہتے ہیں، وہ مرد کلندر سر اٹھا کے رہتا تھا. پچھلے دنوں ہم گئے ہیں اس کی مسجد میں، چند دن پہلے، چند مرلے کی مسجد ہے. میں حیران رہ گیا کہ وہاں کی جو تقریر ہوتی تھی، انڈیا بھی کانپتا تھا، فرانس بھی کانپتا تھا، اور ٹرمپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تو مسلمانوں کو پھر اسی طرف لے کے جا رہا ہے، پرانے دور کی طرف، صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب دنیا ریسرچ کر رہی ہے اس بابے پر کہ وہ اس نے کیسے
پوری امت میں عشق مصطفیٰ کی بجلیاں بھر دی ہیں. تو عرض کر رہا تھا نا، موضوع ہے مقام مصطفیٰ. ہماری کتابوں کو چھوڑیں، انجیل اٹھائیں. انجیل برنباس انجیل کی ایک قسم ہے. انجیل کی کئی قسمیں ہیں. برنباس وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے صحابی برنباس کو خود لکھوائی ہے. اس میں موجود ہے کہ میدان معاشر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، اللہ کے حریم ناز میں دروازہ حضور کھٹکھٹائیں گے. جی انجیل میں اللہ تعالیٰ ایسے جلدی دروازہ کھولے گا جیسے بڑے عرصے کا بچھڑا ہوا دوست کسی کا جگری یار آئے تو جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہیں. حضور جب سامنے جائیں گے اللہ فرمائے گا مرحبا مرحبا، خوش آمدید میرے حبیب. کوئی کام ہے تو بتائیں. میرے آقا فرمائیں گے یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو نے کہا تھا کہ مقصود ہے میرا حبیب تو ہے، کائنات تیرے صدقے پیدا کی ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے کائنات میری وجہ سے بنائی ہے، میری محبت میں بنائی ہے، آج میری محبت مخلوق کی بخشش بھی فرما دے. اللہ ایسے بات کرے گا خوش طبی جیسے دوست کرتے ہیں. انجیل کہتی ہے خوش طبی کے انداز میں فرمائے گا محبوب دعوے ہی کرتے جاؤ گے، کوئی دلیل بھی لاؤ، کوئی گواہ لاؤ. حضور کہیں گے یا اللہ اجازت ہو تو میں گواہ لے کر آتا ہوں. اللہ فرمائے گا لے آؤ گواہ، اس بات کے گواہ کہ مقصود تیری ذات ہے، کائنات تیری محبت میں بنائی. حضور جائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ باقی کام میں کر لوں گا، اس بات کی گواہی چاہیے. وہ کہیں گے یہ تو کوئی بڑی گواہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری تورات میں یہ موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری انجیل میں موجود ہے، داؤد علیہ السلام کہیں گے میری زبور میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرے صحائف میں ہے کہ اے محمد مقصود تو ہے، ساری کائنات ہم نے تیری محبت میں بنائی ہے. میرے آقا فرمائیں گے پھر آؤ رب کے سامنے آ کے گواہی دو. یہ چاروں رسول آ جائیں گے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا پیغمبروں میرے یار نے دعویٰ کیا ہے، تم گواہ ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ ہماری سب کی کتابوں میں موجود ہے کہ مقصود تو ذات مصطفیٰ ہے، کائنات کو ہم نے محمد عربی کی محبت میں بنایا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا محبوب عرش پر میری دائیں جانب کرسی پہ آ کر بیٹھ جا اور معاشر کا سارا معاملہ ہم نے تیرے سپرد کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ انجیل. اب شاید کو دوست کہے انجیل بھی کوئی دلیل ہے، وہ تو پہلی کتابیں تھیں. پہلی کتابوں کی جو بات ہماری کتابیں تصدیق کر دیں وہ بھی دلیل ہے. اب آئی ہماری مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے، اور مسلم کے علاوہ بخاری میں بھی حدیث ہے معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ، کہ جب میدان معاشر سجے گا 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال، سوا نیزے پہ سورج، سخت گرمی، وحشت، دہشت، ہر آدمی پریشان ہوگا. لوگ سوچیں گے رب جنت دے یا دوزخ دے، حساب و کتاب تو کرے. تو حدیث کے لفظ میں بڑا حیران کن جملہ ہے فَيُلْهَمُونَ. اللہ خود بندوں کے دلوں میں الہام کرے گا کہ ڈائریکٹ بات نہیں بنے گی، کوئی سفارشی تلاش کرو. یلہمون، اللہ خود الہام کرے گا. لوگ کہتے ہیں وسیلہ ناجائز ہے. جب میدان معاشر میں رب خود الہام کرے گا کہ وسیلہ پکڑو، تو جو معاشر میں جائز ہے یہاں شرک ہو جائے گا. شاید آپ نے بات نہیں سمجھی میری، کہ وسیلہ خود رب کو پسند ہے. شاید کوئی کیسے پسند ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میں نے کہا یا اللہ ایم پی اے سے کام ہو، وزیر اعظم سے کام ہو، سفارشی جائے تو مان جاتا ہے، تیری بارگاہ میں بھی ہے کوئی سفارشی یا تو کسی کی نہیں مانتا؟ فرمایا ایک ایسی ذات ہے جب تم غلطی کر بیٹھو اس کے بارگاہ میں آ جاؤ، اگر وہ سفارش کر دے میں تمہاری لغزش کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، حبیب تیرے پاس آ جائیں. میں نے کہا یا اللہ مکے. فرمایا مکے سے کیا غرض ہے؟ مدینہ. فرمایا مدینہ سے کیا غرض ہے؟ جاؤکا، جہاں میرا یار ہو غلام وہاں آئے. یار مکے میں ہو تو مکے میں آئے، مدینہ میں ہو مدینہ میں آئے، طائف میں ہو تو طائف میں آئے، بدر میں ہو تو بدر میں آئے، حنین میں ہو حنین میں آئے، جہاں میرا یار ہو قدموں میں غلام آئے. میں نے کہا یا اللہ پھر؟ فرمایا فاستغفر اللہ، بندہ اللہ سے معافی مانگے. میں نے کہا یا اللہ معافی تجھ سے مانگنی تھی تو مصر حال میں مانگ لیتا، 4.5 لاکھ خرچ کروا کے تو نے یہاں بلانا تھا. فرمایا آگے بڑھ، واستغفر لهم الرسول، میرا یار سفارش بھی کرے. میں نے کہا یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا لوجد اللہ،
التواب الرحیم، ضرور بے ضرور خدا بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، قرآن حدیث اشعار مجھے پسند ہے۔ اردو شاعر آیا، اس نے کہا مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، اگر گناہ کیا ہے اکڑ کے نہ بیٹھو، آنسوؤں سے وضو کر کے آؤ۔ مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، اللہ کے دربار میں روتے ہوئے آؤ۔ ارے قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، آؤ تو در یار سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر آنا ہے تو براستہ مدینہ آؤ۔ پنجابی نے بھی، شاعر نے بڑی حسین بات کی، اس نے کہا کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جاننا تے، کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جاننا تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے۔ بے شک میں گناہ گاراں، بے شک میں سیاہ کاراں، بن جانیے گل میری سرکار دے بوہے تے۔ جب دنیا میں بھی وسیلہ اللہ نے سکھایا، میدان معاشر میں اللہ خود الہام کرے گا۔ اب توجہ فرمائیں، پھر کیا ہوگا؟ ساری نسل انسانی کا جلوس جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آدم آپ نسل انسانی کے باپ ہیں، اللہ کے حضور عرض کریں جنت دے جا دوزخ، حساب و کتاب شروع تو کرے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، لیسا لست لہا، لست میں اس کام کے لیے نہیں۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ساری نسل انسانی کا جلوس، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مسلمانوں کے سارے فرقے شامل ہوں گے۔ جو جہاں وسیلے کو شرک کہتے ہیں وہاں وہ بھی جا رہے ہوں گے، آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں۔ اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں۔ اذهبوا الی محمد، محمد عربی کے پاس جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، لفظ یاد رکھیں، پہلا ہر نبی کیا کہا؟ لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں۔ جب میرے آقا کے پاس جائیں گے آپ کہیں گے آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ پھر اردو شاعر آیا، اس نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان آئے، آپ فرماتے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، اعلی حضرت حدیث کے لفظ لے آئے، حضور نے فرمایا نا آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، تو اعلی حضرت کا کتنا حسین شعر ہے، فرماتے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں۔ حضور آنا لہا کہہ کے اپنی چادر کے اندر گناہگاروں کو چھپا لیں گے، ایسے چھپائیں گے جیسے ماں اپنے بیٹے کو گود میں چھپا لیتی ہے۔ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، قیامت کے دن حضور شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور دلہن شفاعت بنے گی، اور دلہن ہوگی شفاعت، اور دولہا ہوں گے محمد مصطفیٰ۔ ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، جو گر رہے ہوں گے انہیں تھام لیں گے، پیاسوں کو حوض کوثر پلائیں گے۔ اور حدیث، دوسری حدیث ہے بڑی خوبصورت، کسی صحابی نے کہا جی میدان معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا تین مشکل مقام ہے، کبھی ایک پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر۔ ایک پلسرات ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، حضور نے فرمایا کبھی تو پلسرات کے پار بیٹھا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ کبھی حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوگا جو دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا من مرہ شاربہ ومن شاربہ لا یظمأ ابدا، جو میرا سچا سچا غلام حوض کوثر پہ آ جائے گا میں اس کو جام کوثر پلا دوں گا، جس کو میں نے کوثر کا پیالہ پلا دیا 50,000 سال والے دنوں سے پیاس تو لگے گی نہیں۔ اور پھر ساجد صاحب بڑی حسین بات ہے، علامہ صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، کہ ایک صحابی ابو ذر غفاری نے کہا جی حوض کوثر پہ گلاس کتنے ہوں گے؟ اسے جہانگیر سے فکر تھی کہ پتہ نہیں میری باری کب آئے گی۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، نبی کو تو سائنسدانوں کی بلا کو بھی پتہ نہیں، اس کا بھی علم رکھتے ہیں حضور۔
آپ نے فرمایا لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء، فرمایا ابو ذر ستاروں کی تعداد تھوڑی ہے، میرے کوثر کے گلاسوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد عثمان صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں، بندیال بھی کافی دفعہ گئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا جی گلاسوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو صرف قرآن سنانے آیا ہوں، آپ نے فرمایا ابو ذر گھبرا نہیں، تعداد کے حوالے سے نہ گھبرا، ستاروں کی تعداد تھوڑی ہے، میرے کوثر کے جام کی تعداد زیادہ ہے۔ اب آپ نقطہ نوٹ فرمائیں کہ 1400 سال ہو گئے حضور کو یہ بات فرمائے، بلکہ 1450 سال، آج بھی سائنسدان ستاروں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے۔ امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، رشیا، کوئی ملک نہیں بتا سکتا، کوئی سائنسدان۔ تو جو سائنسدان 1400 سال کی ریسرچ کے بعد بھی نہیں بتا سکتے، میرے آقا علم لدنی کے ذریعے 1400 سال پہلے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ تب بات ہے نا کہ حضور کو ستاروں کی تعداد کا بھی پتا ہو اور حوض کوثر کے گلاسوں کی تعداد کا بھی پتا ہو۔ حضور فرما رہے ہیں کوثر کے گلاسوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے ستاروں کی تعداد کا بھی پتا ہے اور گلاسوں کی تعداد کا بھی پتا ہے۔ سائنس جہاں آج گھٹنے ٹیک رہی ہے، میرے آقا 1400 سال پہلے اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور نے فرمایا نا 3 مشکل مقام ہے، پل صراط، حوض کوثر یا میزان، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں، کبھی ایک پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر ہوں گے، امت کی امداد کے لیے وہاں ہوں گے۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر آ کے سجدے میں رکھ دوں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو اللہ کے غضب کی آوازیں آ رہے ہوں گے، لمن الملک اليوم، اللہ کا آواز آئے گا کہ آج ملک کس کے لیے ہے، پھر خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کوئی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا نہیں، اگر بادشاہی ہے، حکومت تو صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں سر سجدے میں رکھوں گا غضب کے آوازیں ٹھنڈے، میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد ذرا سر کو اٹھاؤ تو صحیح، والضحیٰ کا مکھڑا دکھاؤ تو صحیح۔ فرمایا کل، فرمائیے، یسمع لک، سنی جائے گی، سل مانگو تو عطا کیے جاؤ گے، وشفا تو شفا، جس کی مرضی ہے شفاعت کو ہم قبول فرما لیں گے۔ 4 جملے ہیں، کل، فرمائیے، یسمع لک، سنی جائے گی، سل مانگو تو دیے جاؤ گے، وشفا تو شفا، جس کی مرضی ہے شفاعت کو قبول فرمائی جائے گی۔ توجہ میری طرف رکھیں، آخری جملے حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا فانطلق، میرے حبیب جاؤ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ او شعیرۃ فاخرج من النار، تیرے جس امتی کے دل میں جو یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ حضور فرماتے ہیں فانطلق فافعلوا، جاؤں گا جس کے دل میں جو کے دانے یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ میں آ کے سر پھر سجدے میں رکھ دوں، پھر اللہ وہی جملے دہرائے گا ارفع راسک یا محمد، اپنا کل یسمع لک، سل توتا وشفا تو شفا، میں پھر سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا فانطلق، پھر جاؤ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان فاخرج من النار، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے جنت میں لاؤں گا، میں سر پھر سجدے میں رکھ دوں گا۔ جب پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، محمد سر کو اٹھاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، جس کی مرضی ہے شفاعت کو قبول کیجئے، سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا فانطلق، پھر جاؤ، من کان فی قلبہ مثقال، من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من الایمان فاخرج من النار، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آؤ۔ فرمایا جاؤں گا جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، سر پھر سجدے میں رکھ دوں گا۔ پھر اللہ فرمایا گا ارفع راسک یا محمد، سل توتا، کل یسمع لک، وشفا تو شفا، میں سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا مانگتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا اذن لی، اب مجھے اجازت دے، فی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا نا، اجازت دے میں اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آ کر۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب لیسا ذاکا لاکا،
لیسا ذاک لک، یہ بات تیرے لیے نہیں ہے. و کبریائی و عزتی و عظمتی و جبریائی لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ، یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، جس نے تیری امت میں لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا میں خود اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آ جاؤں گا. یہ کون ہے؟ میرے آقا. اسی لیے سکالر کہتے ہیں نا جی کہ محبت کس سے کی جاتی؟ جس نے ماضی میں احسان کیا ہو، یا حال میں کیا ہو، یا مستقبل میں. آقا کا ماضی میں بھی احسان ہے، حال میں بھی احسان ہے، اور مستقبل میں بھی احسان کی امید ہے. اس لیے کیوں نہ محبت کروں. ہر مسلمان کا کام کیا ہے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کمی جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، ادب مصطفیٰ سے خالی ہے، نہ اس کی کوئی ایمان قبول ہے، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے، نہ دنیا کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. نیکی اور اچھائی تب قبول ہوگی پہلے دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہوگا، دل میں آقا کی محبت ہو، آقا کا پیار ہو، آقا سے تعلق ہو. تو آج جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دیکھیں نا، ہم لاہور میں گئے، اس بابا بیچارہ ٹانگوں سے معذور، 1.5 مرلے کے مکان میں رہنے والا، قبر پہ آج بھی زیارت کرنے والوں کو تانتا لگا ہوا ہے، قبر آج بھی پھولوں سے لدی ہوئی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ فرشتہ کیا کہے گا؟ نم کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا. اللہ کی قسم واقعی عاشقوں نے ان کی مزار کو دلہن بنا دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا. حضور سے محبت کریں، حضور سے پیار کریں، حضور سے عقیدت رکھیں، بلا شرط محبت ہو اور لامحدود وفاداری ہو. زندگی یوں گزارنی ہے. کیسے؟ درود کی کثرت مشن بنا لیں. دن میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، ہاتھ کار وال رہنا چاہیے، دل یار وال رہنا چاہیے. درود کی کثرت ہو، اور یاد رکھیں آپ کے سب سوالوں کا جواب اسی درود میں ہے، سب مشکلات کا حل درود میں ہے. یہ ابو داؤد اور مسلم کی حدیث. ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی میں اپنے وقت کا چوتھے سے درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود کے لیے وقت زیادہ کر. اس نے کہا جی تیسرے سے وقت کا درود پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک تو ہے، لیکن درود کے لیے وقت بڑھا تو بہتر ہے. اس نے کہا آدھا وقت درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود کے لیے وقت بڑھا تو بہتر ہے. صحابی سمجھ گیا آقا چاہتے کیا ہیں. اس نے عرض کی حضور میں سارا وقت اپنا درود پڑھتا رہوں گا. اب میرے آقا کے 2 جملے ہیں، لکھ لو دل میں. جملے کیا ہیں؟ فرمایا اذن تکفی ہمکا. میرے صحابی اگر اپنا سارا فارغ وقت درود پڑھتا رہے گا، درود خود تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. دنیا میں غم، ٹینشن، پرابلم، مسائل، مصائب، آفات، آلام، سب سے درود خود کافی ہو جائے گا. کسی اور ورد، وظیفے، چلے، تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ. فرمایا درود کے صدقے رب تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا. دنیا میں ہوتے ہیں پرابلم، مسائل، ٹینشن، آخرت میں ہیں گناہ. حضور بتا گئے درود کی کثرت کر لے، نہ کوئی دنیا کا غم رہے گا، نہ کوئی آخرت کا غم رہے گا. حضور پر درود کی کثرت ایک آج کا پیغام ہے. دوسرا کیا؟ جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو چھوڑنی نہیں ہے. اگر لوگ گویا سننے چکوال جا سکتے ہیں، راول پنڈی جا سکتے ہیں، آپ ذکر مصطفیٰ سننے کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور کا ذکر. لیکن سننا کہاں ہے کہ بولنے والے کے دماغ اور دل کی سوئی کہیں اور نہ لگی ہو، مدینہ لگی ہو. بولے اس کے منہ سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہو، نہ کہ تنقید مصطفیٰ کی بدبو آ رہی ہو. جب بولے حضور کے عشق میں بولے، محبت میں بولے، اس کے دل کی سوئی مدینہ میں لگی ہو. بول رہا ہو تو آقا کی عشق کی خوشبو آ رہی ہو. زندگی میں حضور کا ذکر سننا ہے، درود کی کثرت کرنی ہے اور آپ کی اتباع کرنی ہے. پھر دیکھیں جیسے اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے علامہ خادم حسین پر رحمتوں کی برسات کر دی ہے، آپ اور مجھ پر بھی ہو سکتی ہے. انہی الفاظ پر اجازت. واخر دعوانا الحمدللہ.